بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام سعد، کنیت ابو ثابت اور والد کا نام عبادہ تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ نے تیر اندازی اور تیراکی سیکھی۔ علم حاصل کرنے کا کوئی خاص ذریعہ نہ تھا، پھر بھی آپ نے اس قدر اہتمام کیا کہ آپ اچھی طرح عربی لکھ اور پڑھ سکتے تھے۔ آپ بہت نرم مزاج تھے، خوب سخاوت کرتے اور فرماتے کہ صدقہ انسان کے غم و پریشانی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب خلافت کا اختلاف سامنے آیا تو آپ ہی کی وجہ سے یہ اختلاف ختم ہوا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ کرام کے دور میں کتابت حدیث کا عام رواج نہ تھا، مگر آپ نے حدیث لکھی اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی تھی۔ آپ نے سن 15 ہجری کو انتقال فرمایا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت کے لیے باہر سے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب آہستہ دیا۔ میں نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دینا نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ہمیں سلام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چل پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کا ہر سلام سنا ہے اور ہر سلام کا آہستہ سے جواب دیا ہے، بس آہستہ اس لیے جواب دیا تاکہ آپ ہمیں بار بار سلام کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی تیار کروایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زعفران یا ورس میں رنگی ہوئی چادر دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو اپنی رحمتیں اور مہربانی خاندان سعد پر نازل فرما۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک گدھا پیش کیا، جس کو ایک عمدہ چادر ڈال کر تیار کیا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے قیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ میں ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ۔ اس پر میں واپس چلا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغز سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ثابت، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے 40 اونٹ ذبح کیے تھے تو میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کو پیٹ بھر کر مغز کھلاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں اور کچھ روٹی کے ٹکڑے لائے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر دودھ کا ایک پیالہ لائے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور ان کے لیے یہ دعا فرمائی،
تمہارا کھانا نیک آدمی کھائیں اور روزہ دار تمہارے یہاں افطار کریں اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں۔ پھر فرمایا اے اللہ سعد بن عبادہ کی اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو چربی یا گوشت کھانا چاہتا ہے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آ جائے۔ پھر میں ان کے انتقال کے بعد ایک دن مدینہ کے راستے پر جا رہا تھا، اس وقت میں نوجوان تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے میں اپنی زمین پر جاتے ہوئے میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا اے جوان جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ سعد بن عبادہ کے قلعے پر کیا کوئی آدمی کھانے پر بلانے کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ میں نے دیکھ کر انہیں بتایا کہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا، اتنی زیادہ سخاوت تو ان کے باپ بیٹے کی ہی خصوصیت تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے تعریف عطا فرما اور مجھے بزرگی عطا فرما، اور بزرگی کسی بڑے کام کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بڑا کام مال کے ذریعے ہی ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ تھوڑا مال میرے حالات درست نہیں کر سکتا اور نہ ہی تھوڑے مال سے میں درست رہ سکتا ہوں، لہٰذا تو اپنی شان کے مطابق اپنے خزانوں میں سے عطا فرما۔